ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمرال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن بٹن۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ یہ کائی نامی گنڈا کون ہے اور یہ کیسے اسود افریدی کی زندگی میں طوفان لایا۔ سو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب وہ 3 دن پہلے ہوئے حادثے کے بارے میں بتانے لگا۔ جب وہ آفس سے باہر نکلا تو کالی کے لوگ اسے کڈنیپ کر کے اپنے بوس تک لے گئے تھے، جس نے اسے اسود سے شادی کے بعد اس کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ رکھی، جسے سنتے وہ ہتے سے اکھڑ گیا، جس پر اسے جان سے مارنے کی دھمکی اور اس کے بہن کو اٹھوانے کی دھمکی دی۔ ڈرٹ پوکسا زبیر فوراً سے ڈر گیا اور انہوں نے جتنی رقم اسے آفر کی وہ کبھی بھی زندگی میں اتنی جلدی وہ رقم کما نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ ڈیل ہر لحاظ سے فائدہ مند لگی۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا سامنے کھڑا انسان اس کا محافظ تھا جو پیسوں کی خاطر اس کا سودا کرایا تھا؟ اس کے بابا نے تو کہا تھا کہ اس کا شوہر ہر سرد و گرم میں اس کی حفاظت کرے گا، کبھی بھی اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، جیسے بچپن سے اس کے بابا نے اسے ہر حالات سے بچایا تھا۔ اس کے بابا کی باتوں میں جو خوش فہمی اس کے دل میں جاگی تھی، پل میں چکنا چور ہوئی۔ اگر محافظ ایسے ہوتے ہیں تو اسے نہیں چاہیے تھا اپنی زندگی میں ایسا کوئی محافظ۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ مضطرب لگ رہا تھا، اب اس کی آنکھوں میں محض پیسوں کی ہوس نظر آئی۔ عزوہ کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ کتنی آسانی سے وہ یہ بات کر گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تمہاری عزت ہوں اور تم میرا ہی سودا کر آئے؟ وہ بپھری شیرنی بنتی اس کا گریبان پکڑ کر چلائی۔ زبیر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میں تو تمہیں یوں ہی معصوم سمجھ رہا تھا۔ یوں ہی نہیں، وہ کالی تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا۔ ضرور تم نے کوئی ادائیں دکھائی ہوں گی، ورنہ کوئی یوں ہی کسی کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا۔ تم نے سوچا ہوگا پل میں اویر ہو جاؤں گی۔ جانتا ہوں میں تم جیسی دوغلی لڑکیوں کو، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ شرافت کا لباس اتارتا اپنی اصلیت پر اتر۔ بکواس بند کرو۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کردار پر الزام لگانے کی؟ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے میرے کردار کو داغدار مت کریں، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتی ہوئی بولی۔ وہ معصوم سی لڑکی عزت پر بات آتے فوراً ڈٹ گئی۔ میں تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کالی کے لوگ آنے والے ہوں گے تمہیں لینے۔ میں تمہیں طلاق دے کر اس قصے کو بہت جلد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزوہ کو یوں لگا جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو اور یہاں سے کبھی بھی ہل نہیں پائے گی۔ عزوہ کو اپنی جان سے زیادہ عزت کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کلچ کو اور مضبوطی سے تھاما۔ اس میں اس کا موبائل موجود تھا، اس کے گھر والوں سے رابطے کا آخری ذریعہ۔ اس نے زبیر کا دھیان بٹا دیکھ دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، جب وہ پھرتی سے آتا اس کو تھام چکا تھا۔ اتنی آسانی سے تم نہیں جا سکتی، مجھے بھی اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان عزیز ہے۔ ابھی ہم لوگ اس کالی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے پاپا نے تم پر کتنا بھروسہ کیا اور تم نے کیا کیا؟ میں یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہروں گی، سمجھے تم؟ وہ اس کے حصار میں غراتی ہوئی بولی۔ زبیر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا تھا۔ اتنی آسانی سے تو جانے نہیں دوں گا تمہیں، آخر میری زندگی کی خوشیوں کی چابی ہو۔ وہ چہرے پر مکرو مسکراہٹ سجا کر بولا۔ تم یقین مانو کچھ وقت پہلے تک میں خود تم سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، پر اب میں مجبور ہوں۔ عزوہ کو اس سے بے تحاشا نفرت سی محسوس ہوئی۔ اسے اس کے مکرو چہرے سے گن سی آنے لگی۔ وہ بغیر ہمت ہارتی
ایک دفعہ پھر اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایسے تو ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے خود کو اس قید سے آزاد کروانے کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑی۔ اسے اپنے پیچھے بیڈ سائڈ پر پڑا شیشے کا جگ نظر آیا۔ میں تمہارے مکر و سائم کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چلا اٹھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو یہاں سے۔ وہ اس کا منہ دبوچتا ہوا چلا اٹھا۔ ازوا نے ہمت مجتمع کر کے وہ شیشے کا جگ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ زبیر کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس کے ہاتھ بہتے خون کو دیکھ کر بری طرح کپ کپائے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ ایسے کسی کو نقصان پہنچائے گی، اور وہ اس کا شوہر ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے خود اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ باہر نکل کر اس نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اندھیرے میں وہ خود کو سنبھالتی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ باہر نکلتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سنسان سڑک دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پھر خود کو سنبھالتی ایک راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دور پہنچ کر اس نے کلچ سے اپنا موبائل نکالا جس کی بیٹری پہلے ہی لو تھی۔ اس نے جلدی سے باپ کا نمبر ڈائل کیا جو چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کی آواز سن کر وہ فوراً بولی، پاپا مجھے بچا لیں۔ ہم نے جیسا سوچا تھا وہ زبیر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکلی ہوں۔ بابا جلدی پہنچ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی جو سمجھ آیا جلدی جلدی بول گئی۔ موبائل کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے جلد ہی وہ بھی بند ہو گیا۔ وہ سہمے دل سے اللہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی جب قریب سے ہی جیپ کی آواز آنے پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس نے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اپنا منہ چھپایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اس کا چہرہ تک دیکھے۔ پولیس جیپ کو قریب رکتے دیکھ اسے سمجھ نہ آئی روئے یا خوش ہو، کیونکہ وہ کسی بھی فطرت سے واقف نہیں تھی۔ جو پل میں بدل جائے اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ جب کوئی پولیس والا جیپ روکتا، باری قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا، اس کی تو روح فنا ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس سے 4 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی سے بھاگ کر آئی ہو؟ وہ سرتا پیر حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو دوپٹے سے اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کی صرف میک اپ کی تہ میں دبی بوڑھی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیا یہ پولیس والا ازوا کی مدد کرے گا یا یہ بھی کوئی عزت کا لٹیرا ہوگا؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ ماضی۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر تقریباً رات کے 3:15 بجے پولیس اسٹیشن سے نکلا۔ وہ ایک مجرم کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ کچھ اس وجہ سے بھی اسے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ اب اس کی رخ گھر کی طرف تھا۔ اس کی جیپ خالی راستوں پر فراٹے بڑھنے لگی۔ ابھی جیپ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اسے راستے میں کسی لڑکی کے وجود کا گمان ہوا۔ کچھ قریب پہنچنے پر اسے اندازہ ہوا وہ لڑکی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی لہر دوڑی۔ اسے ایسی لڑکیوں سے نفرت تھی جو شادی والے دن اپنے والدین اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بھاگ جاتی تھی، فقط ان جھوٹے 2 پیار بڑے بول کی خاطر۔ ایسی لڑکیوں کو کیوں اپنے ماں باپ کی محبت نظر نہیں آتی؟ ایسے والدین پر اسے ترس آتا تھا جو ان کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ حالانکہ ان سب میں ان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہوتا، لیکن یہ معاشرہ پھر بھی انہیں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتا جیپ کچھ فاصلے پر روکتا اس وجود کی طرف بڑھا جو دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آتا کچھ قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی سے بھاگ کر آئی ہو؟ وہ سرتا پیر حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو دوپٹے سے اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کی صرف میک اپ کی تہ میں دبی 2 بوڑھی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ازوا نے تڑپ کر جھکا سر اٹھایا۔ ایک اور الزام؟ اس کی آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ قصور سامنے کھڑے وجود کا بھی نہ تھا۔
جس حالات میں اور جس حلیے میں وہ یہاں کھڑی تھی، ہر دوسرا شخص یہی سمجھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں رول کر آتے ہوئے۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتا، دبے دبے غصے میں بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس حالت میں نہیں ہوں کسی کو کچھ سمجھا سکوں، کیا آپ مہربانی کر کے مجھے میرے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر دھیمے سروں میں بولی۔ اسے پولیس یونیفارم میں دیکھ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے اللہ پر یقین کرتے سامنے کھڑے انسان سے مدد مانگی۔ شاید خدا نے ہی اسے مشکل سے نکالنے کے لیے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جو یہاں کھڑی بھی ہو پاتی۔ پیدل چل کر گھر پہنچنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جو بھی تھا، اس کا سامنے والے وجود پر ایسا کوئی حق نہ تھا جو وہ کوئی باز پرس کرتا۔ چلو، وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بغیر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا۔ ازوا ڈرتے ہوئے بھی تحاشا وہموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جیپ میں بیٹھ کر بھی اس نے دوپٹے کا پلو چہرے سے نہ ہٹایا۔ اس کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ پوچھنے کے بعد ایک دفعہ پھر جیپ سڑکوں پر فراٹے بڑھنے لگی۔ اس نے ازوا پر ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا، پر وقفے وقفے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس کا ہچکیاں بڑھتا وجود بھی اسے بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اکثر غلط فیصلوں کے بعد یوں ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد جیپ اس کے گھر کے آگے رکی۔ شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ شاید یہ دوسری بات تھی جو اس نے کی تھی۔ ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لینا، وہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے۔ دوبارہ ایسی غلطی مت دہرانا۔ وہ اترتے ہوئے بھی اسے نصیحت کرنا نہیں بولا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی جیپ سے اترتی گھر کے جانب بڑھ گئی۔ اس کے اترتے ہی اس نے جیپ گھر کی جانب موڑ دی۔ اس نے بہتی آنکھوں سے دروازے پر دستخط دی، جسے فوراً کھول دیا گیا۔ اپنے دادا جان کو سامنے دیکھ وہ ان کے سینے سے لگتے تڑپ تڑپ کے رو دی۔ رمیز صاحب گھر نہیں تھے۔ وہ اس کی کال پر فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے۔ اس کی کال پر انہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور زبیر نے کچھ غلط کیا ہے جو وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ سکندر صاحب اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ ہچکیوں کے دوران خود پر بیتی ایک ایک بات انہیں بتاتی چلی گئی۔ سکندر صاحب نے رمیز کو بھی فون کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بھی گھر پر موجود تھے۔ سب جاننے کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ زبیر اور اس کالی دونوں کو نہیں چھوڑنے والے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی اتنی مشکلات سے گزرتی گھر پہنچی تھی۔ پہلے تو زبیر کا کچھ انتظام کرنے والے تھے۔ جی دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ جانا کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اندر اچھائی اور ہمدردی جیسا احساس رکھتے ہیں۔ اگر وہ پولیس والا اسوا فریدی کی مدد نہ کرتا تو وہ بیچاری اس اندھیری رات میں کیا کرتی۔